کل کے سبق تک ہم نے اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل کے اوپر مختلف انعامات کیے، ان کے اوپر مختلف رحمتیں کی، ان تک 7 انعامات ذکر کر چکے۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلی 9 کے اندر اللہ رب العزت نے 8 انعام ان کے اوپر ذکر کیے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر 8واں انعام اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری کہ وہ مقام میدان تیہ کے اندر سرگرداں رہے، 40 سال تک رہے، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نہ سجدہ کیا، نہ بات کو تسلیم کیا، نہ معافی مانگی، تو فرمایا ہم نے ان کے اوپر طاعون کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا تھا۔ اب آج اس سبق کے اندر اللہ رب العزت اپنا 8واں انعام ذکر کریں گے کہ ہم نے پہلے کیا کیا تھا کہ اس میں تمہیں گرمی لگی تو بادل بھیجا، اس کے اندر تمہیں کھانے کی ضرورت ہوئی تو من و سلوہ اتارا، جو ضرورت تم نے وہاں پر مانگی، روشنی کی ضرورت ہوئی تو فرمایا روشنی بھی ہم نے وہاں پر مہیا کی۔ اب آج کے سبق میں کہ تمہیں وہاں پر پیاس نے ستایا تو پانی کا بندوبست تمہارا کیسے کیا، وہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا خاص انعام ہے جو تمہارے اوپر کیا ہے۔ دیکھیے جی، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا، جب پانی مانگا موسیٰ پیغمبر نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنے عصا کو الحجر پتھر پر، اس پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ، اثنتا کہتے ہیں 2 اور 10 عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو ملا کر بنے گا 12 چشمے، عینن چشمے، پھوٹ پڑے اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینن، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے۔ یہ اور اگلی بات حکمت اور تعداد تعدد تفاوت جو 12 کیوں بھی، تو فرمایا 12 اس لیے قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق معلوم کر لیوے کل اناس ہر قبیلہ ہر جماعت، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیوے ہر قبیلہ اور ہر جماعت۔ پھر آگے حکم دیا کلا یعنی معذوف ہے، کلو ہم نے کہا کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت چلو تم زمین میں مفسدین، اس حال میں کہ فساد پھیلانے والے ہو، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا کیا ہے۔ یہ واقعہ اسی میدان تیہ کا یا دیگر مفسرین نے مختلف جگہ بھی بتائیں، لیکن جمہور کی رائے اسی میدان تیہ میں پانی کا ستایا، کیونکہ نکلنے کا راستہ نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، اب پانی کہاں سے پئیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے، میٹھا پانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی تو کوئی نہیں، کوئی یہاں پر اور کنواں بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ بالآخر اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی پانی کی سبیل پیدا کیجئے یہاں پر میٹھے پانی کی۔ میں نے کئی بار یہ بات آ رہی ہے کہ موسیٰ پیغمبر بھی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر بات کو فوراً قبول کر کے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر، یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ عصا جب فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ ما تلک بیمینک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا تھا ہی عصا، یہ میری لاٹھی ہے، میرا جو ہے نا عصا ہے، میں اس کے ذریعے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے بکریوں کو چراتا ہوں، میں اس کے ذریعے پتے جھاڑ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے بات کو لمبا کیا تھا، اللہ نے کہا اس کو لے کر چلیے، اسی لاٹھی کے ذریعے ہم آپ کا معجزہ ظاہر کریں گے۔ وہاں فرعون کے دربار میں یہی لاٹھی سانپ بن گئی، اسی لاٹھی نے باقی آگے واقعہ آئے گا، باقی جادوگروں کے سانپوں کو اندر نگل لیا۔ آج وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج آئیے ہم آپ کی اس لاٹھی سے ایک اور معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ معجزہ بڑا کمال کا ہے۔ وہاں ایک چٹان ہے، ایک پتھر پڑا ہے، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ
वाक़तन बड़ी चट्टान थी या अक्सर मुफस्सिरीन के राय छोटा सा पत्थर था, चौरस नुमा पत्थर था जिसके 4 किनारे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस असा से जैसे ही असा मारो पत्थर पर, अल्लाह इसमें से 12 चश्मे जारी कर देगा। जैसे मूसा पैगंबर ने असा मारा, हर तरफ से 3-3 चश्मे बह पड़े। 12 चश्मे। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 चश्मे मांगे नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा था? सिर्फ पानी की ज़रूरत है, पानी पीने की, या अल्लाह पानी अदा कर। अल्लाह ने कहा हमें पता है आपकी ये कौम है बड़ी बिगड़ी हुई कौम है। ये फिर आगे इतराज़ करती, झगड़ा कर देती, आपकी कौम के अंदर हैं 12 कबीले, मेरे पैगंबर हमने आपने आधी चीज़ मांगी है, मैंने पूरी अता कर दी है, पानी भी दे दिया, 12 चश्मे भी दे दिए। क्यों? कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, ताकि हर कबीले का सरदार अपने अपने चश्मे के ऊपर खड़े होकर अपने अपने लोगों को, अपने अपने कबीले को जब पानी पिलाता रहे, इस तरह किसी को झगड़ा ना हुआ। और ये एक मरतबा नहीं हुआ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि चूंकि अरसा बड़ा गुजरा और जब भी वो पानी पी लेते, अपने बर्तन भर लेते, ज़रूरत पूरी कर लेते, फिर मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते, पानी बंद हो जाता। फिर मूसा पैगंबर के पास आते, जब ज़रूरत फिर वो मारते, यूं एक एक कबीले का सरदार खड़ा हो जाता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये देखो एक पत्थर से, बेजान पत्थर से तुम्हारे लिए चश्मे जारी कर दिए। जिस रब ने तुम्हारे साथ इतना एहसान किया है, तुम्हारी हर हर ख्वाहिश को पूरा किया है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अब खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से, लेकिन फसाद न मचाना। फसाद कहते हैं बागी, अल्लाह के बागी न बनना, अल्लाह के नाफरमान न बनना। यहाँ तकाबुल पैगम्बरों को हम नहीं किया करते। नबी हज़रत मूसा के जो मौइज़ात हैं वो उनके अपने मौइज़ात हैं, लेकिन मैं साथ सीरत का एक वाक़या भी जिक्र करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन ग़ज़वा तबूक का मौका है, पानी की बड़ी शिद्दत है और आप सल्लल्लाहु, मैंने खाने के भी जिक्र, वहाँ पर खाना ख़त्म हो गया, पानी की बड़ी शिद्दत है, प्यास लगी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए थे, आपने बरकत की दुआ दी थी तो खाना तो पूरा हो गया, पानी के लिए भी मसला हुआ। ये ग़ज़वा या कोई और ग़ज़वा है गालिबन। तो हज़रत उमर और बाकी सहाबा तशरीफ़ लाए, या रसूलल्लाह पानी नहीं है। आपने फरमाया ऐसा करो कि एक बर्तन के अंदर जो पानी ला सकते हो ले आओ मेरे पास। एक बर्तन के अंदर पानी मुश्किलों को सहाबा कहते हैं नचोड़ा गया, एक एक कतरा निकाला गया, बड़ी मुश्किल से इतना पानी बना जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक डूब सके। हम आपके पास तशरीफ़ लाए, आपके सामने बर्तन रख दिया गया। अब सहाबा बड़े हैरान है कि होने वाला क्या है। आपने फरमाया बर्तन ले आओ, अपने अपने मशकील से ले आओ। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपना दस्ते मुबारक पानी में रखने की देर थी, अल्लाह ने मेरे नबी के हाथों से, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। और सहाबा फरमाते हैं हमने अपने मशकीदे भर लिए, हमने अपने वहाँ पर जो सारे बर्तन थे वो भर लिए और उसके बाद फरमाया अपने जानवरों को भी पानी पिला लिया। जब सब सैराब हो चुके, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक निकाला, जैसे था वैसे ही मौजूद था। तो ये सिर्फ थोड़ा सा तकाबुल से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान चूँकि बुलंद है, आपका मकाम भी बुलंद है। मूसा पैगम्बर को जो अल्लाह ने मौजज़ा अता किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि पत्थर से पानी निकला, मौजज़ा है, हमारा ईमान है। लेकिन उमूमी तौर पर पत्थरों से चश्मे जारी होते रहते हैं। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, वहाँ से छोटे से पत्थर नीचे से पानी बह रहा है, अल्लाह उस वहाँ से चश्मे जारी करते हैं, अल्लाह निकाल देते हैं। लेकिन मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा इतना कमाल है, आज तक ऐसा मौजज़ा दुनिया कायनात में रूनुमा नहीं हुआ कि आपके हाथों से अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी करवा दिए। तो ये अल्लाह अपने पैगम्बरों पर मौजज़ात का ज़ुहूर करता रहता है यकीन दिलाने के लिए। और मैंने बतलाया था आपको सुबह के सबक के अंदर कि मौजज़े के अंदर फ़ाइल हकीकी को उसकी ज़ात होती है, अल्लाह ताला की, ताकत अल्लाह की होती है, पीछे कुदरत अल्लाह की होती है, हाथ नबी का होता है ताकि नबूवत को मुख्ता करने के लिए। अब आगे आइए, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी निकमत और उनकी बदबख्ती को बयान कर रहे हैं कि उन लोगों ने फिर आगे किया क्या। 8 इनाम अल्लाह ने किए, उन्होंने इनाम के बदले में मांगा क्या वो देखो। फरमाया वाइज़ कुल तुम या मूसा, और जब कहा तुमने ए मूसा,
لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر. کھانا ایک نہیں تھا، من اور سلوہ دو تھے. یعنی صبح شام جب بندے کو ایک ہی کھانا مل رہا ہے تو بندہ کیا کہتے ہے؟ ایک ہی کھانا. یعنی یا ایک میٹھا وہ چیز آ جاتی ہے ترنجبین یا بٹیر آ جاتے ہیں، بس یہ تو ہم کھا کھا کے جی تنگ آ گئے. ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں بھائی؟ آپ مطالبہ دعا پھر آ گیا. فد اولا نا ربا کا، آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے. معنی دیکھا کریں، لن نصبرا ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے علی طعام واحد ایک قسم کے کھانے پر. آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے. یخرج لنا وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض وہ چیزیں، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، جو زمین عام طور پر جن چیزوں کو اگاتی ہے ہمارے لیے اللہ وہ پیدا کرے. ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے. اب وہ کیا کیا چیزیں چاہیے؟ اب وہ مانگی بھی خود ہیں. کون کون سی؟ یہ لفظ دیکھے گا، لفظ سمجھ نہیں آتے لیکن معنی دیکھنا ہے. کون کون سی؟ زمین کی جنس میں سے مثال کے طور پر من بقلہا، سبزی یا ساگ، دونوں معنی کیے گئے، ساگ بھی اور سبزی بھی، کثیر غذا. وقصائہا کھیرا، ککڑی. وفومہا، فوم کے دو معنی، گندم یا لہسن. وعدسہا، مسور کی دال. وبصلہا، اور پیاز. ہمیں تو بھائی یہ چیزیں چاہیے. من و سلوہ نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے جی؟ ہمیں اپنے رب سے دعا کریں وہ چیزیں دے جو زمین سے. یہ اصل میں وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی بندہ کچھ عرصہ غلامی میں رہ کر نا وہ حرکتیں انسان کی نسل میں چلی آتی ہیں. فرعون کی غلامی میں رہ کے کھیتی باڑی کر کے وہ ان سے زبردستی وہ کام لیتے تھے، مشقت لیتے تھے. انہیں وہ کام ان کی ابنا عادات میں شمار ہونے لگا تھا. اب انہیں اکیلے بیٹھ کر وہ صبح شام پکا پکایا کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا. مشقت کے عادی ہو چکے تھے. حالانکہ اللہ نے تو انہیں اس لیے بھٹکایا تھا کہ یہ موقع استغفار کرو اور جہاد کی یہ طاقت والی غذائیں کھاؤ اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ نے تم سے جہاد کے لیے کام لینا ہے. اور یہ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اسی چیزوں میں لگنا ہے، ہم نے زمین میں کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم نے اس میں سے سبزی اگانی ہے، یہ جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہم خود پکائیں گے کھائیں گے. تو یہ جو چیزیں مانگی انہوں نے، بقلیہ سبزیاں ہوں، ترکاری ہوں، کھیرا ہو. فومیہا ہمارے ہاں استاد مانا کہتے ہیں تھومیہا، تھوم جسے ہم کہتے ہیں لہسن. اور بصلیہا، بصل جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ عربی سے ملتے جلتے دونوں لفظ ہیں. بصل فوم تھوم، لیکن لہسن اور پیاز یہ چیزیں انہوں نے مانگی. حضرت موسیٰ نے آگے کیا جواب دیا؟ اب آگے دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ بھی کی، ابھی دعا نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے. ان کی بات کو سنا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، بات سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، آیا تم تبدیل کر رہے ہو، آیا تم بدل رہے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کم درجے کی ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیرن جو اس سے بہت بہتر ہے. ارے اللہ کے بندے تمہارے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. من و سلوہ چھوڑ کر تم دال مسور کی مانگتے ہو، تم پیاز مانگتے ہو، تم لہسن مانگتے ہو. تمہاری عقلوں پر پردہ تو نہیں پڑ گیا؟ بہرحال انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو یہی چاہیے اور ہم نے یہی لینا ہے. تو پھر آگے فرمایا بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے اب آگے سنو. فرمایا اے بیتو مصرن فإن لکم ما سألتم، جاؤ چلے جاؤ اترو تم شہر کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم بے شک ہے تمہارے لیے وہ چیز، سألتم جس کا تم نے سوال کیا ہے. یہاں سے نکلو گے نا آگے شہر میں آؤ گے، وہاں زمین میں کھیتی باڑی کرنا، بیج پھینکنا، وہاں سے پیاز اگانا، وہاں سے یہ دیگر چیزیں پیدا کرنا اور وہاں سے اسی کام میں لگے رہنا. ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. اگر من و سلوہ بند ہو گیا اب یہ لوگوں پر یہ چیز دوبارہ ان کے اوپر نازل کر دی گئی، اب زمین سے یہ نکالو. اس آیت کے تحت مفسرین نے کچھ یہ بھی لکھا کہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو کھیتی باڑی میں لگا لینا، اس قدر مشغول کر لینا کہ فرائض منصبیہ سے بندہ غافل ہو جائے، یہ بندے کے لیے وبا بن جاتی ہے. جیسے آج کل ہمارے ذمہ دار دوست
ہے اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لیکن صبح پانی لگانے کی باری ہو تو 4 بجے اٹھ جاتا ہے. ہم صبح کی نماز پہ آ رہے ہوتے ہیں, زمیندار جا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی باریوں کے لیے, اندھیر منہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں, نماز کی توفیق نہیں ہے, اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں ہے. تو پھر اس قدر اگر کوئی بندہ مشغول ہوگا, فرمایا وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا, اللہ اس میں سے برکت ختم کر دے گا, اللہ تمہارے لیے بے موسمی بارشیں اللہ نازل کرے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس جانے توجہ نہیں ہوتی. ہاں خوش نصیب ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا جو واقعتاً صحابہ کرام کیا کرتے تھے, انصار صحابہ کیا کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے, نماز پڑھتے, اپنے زکوٰۃ دیتے, اپنا عشر نکالتے. میں نے بتلایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ کیا ہے, مال ہے. لیکن دوسرے معنی میں فرمایا مال نعمت بھی ہے. مال کا ہونا اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے, اگر استعمال اچھا ہو. اگر استعمال برا تو یہی مال وبال ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, لیکن اگر نافرمان نکلے, بدبخت نکلے تو وبال ہے. تو دیکھیے ان دونوں کو اللہ کے حدیث میں قرآن میں فتنہ کہا گیا. اس لیے فرمایا کہ کھیتی باڑی میں تم نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے, تاکہ تم جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو, جہاد سے بھاگنے کے لیے تم اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہتے ہو, ایسا نہ کرو. لیکن بہرحال تم نے مانگا ہے تو تمہیں یہ چیز ملے گی اور تمہارے پاس یہ چیز آئے گی. اب اللہ اس پوری نسل بنی اسرائیل قیامت تک آنے والے یہودیوں کے لیے حکم نازل کر رہے ہیں. آج جتنے یہودی یہ اسرائیل ملک اور جتنے یہودی موجود ہیں اور قیامت تک جتنے یہودی آئیں گے, یہ آیت ان کی حق کے اندر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. آیت سنیے اور حکم سنیے, اللہ نے ان کی اس نافرمانی کی بدولت ان پر کیا حکم نازل کیا, سزا کیا دی. فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور مار دی گئی علیہم ان کے اوپر الذلت ذلت والمسکنت اور مسکنت یعنی مسکینی اور ذلت اور بے قدری کہ لوگوں کے دل میں بے قدر ختم کر دی اللہ نے. وباءوا بغضب من اللہ, اور رجوع کیا انہوں نے ساتھ اللہ کے غصے کے ساتھ, اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بانہم کانوا, یہ کیوں اللہ نے ذلت پہ اتاری, کیوں اللہ کا غصہ آیا, کیوں اللہ کا غضب آیا, کیوں اللہ نے لوگوں کے دلوں سے ان کا روب ختم کر دیا. کانوا یکفرون بآیات اللہ, ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور قتل کیا کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق, نہ حق طریقے سے. بنی اسرائیلیوں کے یہودیوں کے دو سب سے بڑے جرم یہ ہیں, انہوں نے نبیوں کے اوپر اترنے والی کتاب کا بھی انکار کیا, اور جو اللہ نے نبی بھیجا اس نبی کو قتل کر دیتے تھے. انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کو قتل کیا ہے. جو نبی بھی ان کے پاس آیا, ان نبیوں کو انہوں نے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا, قتل کر ڈالا. اور اس کے بعد کے اوپر یہ جو اللہ نے کہا ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اتار دی گئی. اس کا مطلب ہے قیامت تک کبھی بھی یہودی اپنے بل بوتے پر دنیا کے اندر حکومت نہیں کر سکیں گے. آج اسرائیل پوری میڈیا پر قبضہ کرتا ہے, لیکن اکیلا کبھی بھی نہیں کھڑا سکتا. وہ ان طاقتوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, امریکہ کی پشت پناہی حاصل کرتا ہے, دیگر اقوام متحدہ کی پشت پناہی حاصل کرے گا. کبھی بھی اسرائیل نہ آج کھڑا ہو سکتا ہے نہ کل کھڑا ہوگا. یہودی کسی بھی علاقے میں ہوں اپنے بل بوتے پر یہ ہمیشہ غیروں پر, حالانکہ یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں عیسائیوں کو. عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کو کافر کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے یہودی, عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے, آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہیں. لیکن ان سب کے اوپر میرے نبی کا فرمان ثابت ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ, کفر تمہارے مقابلے میں سب کی سب صرف ایک جماعت ہے. ایک دنیا میں صرف دو قومی نظریے کی بنیاد آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. سب سے پہلے آپ نے فرمایا اس دنیا کے اندر صرف دو قومیں بستی ہیں, ایک مسلمان اور دوسری کافر, جس کا اعادہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بانی پاکستان نے تحریک پاکستان کے اندر پیش کیا تھا کہ ہندو یہودی ہم کسی کی طرح نہیں دیکھتے. دنیا کے اندر صرف دو قومیں ہیں, ایک مسلمان ہے اور دوسری کافر ہے. مسلمان اپنا علیحدہ ایک حق رکھتے ہیں, لہٰذا ہمیں حق چاہیے. تو آپ نے فرمایا تھا کبھی بھی یہ مت سوچیے گا
کہ کافر تمہارا دوست ہو سکتا ہے، کافر اپنے نفع کے لیے تمہیں سب کچھ تو دے سکتا ہے، جب اس کا منفعت اور آپ کے ساتھ وہ جو ہوگا اس سے نفع حاصل و ختم ہو جائے گا، وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ کبھی بھی کفر کے اوپر دلی دوستی نہیں لگے، سلو پسندی کر سکتے ہو، مسرت کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ امن معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی اور ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ کافر کبھی بھی، چاہے وہ جس درجے کا بھی کافر ہو، مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہے گا، جتنا مرضی کر لیں۔ تو عالمی لیول اور اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے، سارے کے سارے کس کو ہرانے کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں جنگیں بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ یہودیوں کے اوپر ذلت اور ان کی ہر علاقے میں یہ ذلیل ہوں گے اور قیامت تک ذلیل انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہودی سب سے بری قوم ہے، سب سے فسادی قوم ہے، ہر چیز کے پیچھے ان کی یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا سب سے بڑا یہ ان کے اوپر ذلت کیوں چھائی؟ انہوں نے میرے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر لکھا تھا، قیامت کے دن سب سے بڑا اور گہرا عذاب جس شخص کو ہوگا نا، وہ بندہ ہوگا جس نے کسی اللہ کے پیغمبر کو قتل کیا ہوگا، شہید کیا ہوگا۔ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے آگے کہا بغیر الحق، حالانکہ کسی پیغمبر کا بھی قتل کیا ہوتا ہے؟ نہ حق طریقے سے ہو جاتا ہے۔ نہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے بولا کہ یہ قوم بھی جانتی تھی کہ ہم جس نبی کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ایسے بے حس اور ظالم قوم تھی، نبی کو شہید کر کے آتے رہ کر بازار میں تجارت شروع کر دی، گویا کہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بھی مسلسل انبیاء بھیجتے رہے، اتمام حجت پوری کی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کے اوپر ذلت چھائے گی اور یہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کبھی بھی یہ قیام مسلمانوں پر جس طرح بالکل یا غالب نہیں آ سکتے، یہ ایک دوسرے کا سہارا تو ضرور لیں گے، لیکن ایک دن ہوگا کہ ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے جب نزول ہوگا، تشریف لائیں گے، تو یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، وہ پتھر بھی بول کے کہے گا اے بندے ابن آدم، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آر اسے قتل کر، بندہ اس کو قتل کر دے گا، یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو قتل کیا تھا نا، قتل عام کروایا تھا، تو اس نے یہ بات کی تھی کہ میں چند یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں نے کچھ یہودیوں کو نہیں قتل کیا، اس لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کو پتہ چل سکے یہ کتنی خبیث الفطرت قوم ہے۔ یہ 50 سال کے بعد اگر کوئی انہیں منصوبہ ملے نا، اس کے اوپر آج کام کرنا شروع کر دیں، رزلٹ چاہے 50 سال کے بعد ملے، چاہے 100 سال کے بعد ملے، آج بھی اس کے اوپر مکمل انویسٹمنٹ کریں گے۔ آج ہماری ویڈیو کے اوپر بے حیائی پھیلانے میں، فحاشی پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہے ان کا، لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کہا ہے یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اوپر یہ ذلت مسلط کر دی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکلنے والے تھے، حد سے نکلے، اللہ کے نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ اللہ نے ان کے اوپر یہ مسلط عذاب کیا۔ یہ دنیا کا عذاب کوئی عذاب نہیں ہے، قیامت کا عذاب در حقیقت عذاب ہے، ہمیشہ کے عذاب میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔